کیا بیوی کی قربانی شوہر پر واجب ہے؟ میں اکیلا گھر کا کفیل ہوں، کیا میں قربانی کروں گا یا اپنی بیوی کی طرف سے بھی قربانی کروں گا؟ جبکہ بیوی ہاؤس وائف ہے، بیوی کے پاس نقدی نہ ہو تو قربانی کیسے کرے؟ ایک عورت کے پاس 4 تولے سونا ہے اور نقد رقم نہیں ہے، اس کے خاوند کے پاس رقم ہے لیکن وہ نہیں دینا چاہتا، تو کیا اس عورت پر قربانی واجب ہے؟ نیز اگر خاوند کے پاس بھی بالکل رقم نہ ہو تو بھی کیا قربانی واجب ہوگی؟ حسین وزیر دیکھیں، 4 تولے سونا ہے اور نقد رقم، بیوی کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے اور نہ سامان تجارت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ چاندی ہے، تو پھر 4 تولے صرف سونا اگر کسی عورت کے پاس بقرعید کے 3 دنوں تک رہتا ہے اور اس دوران 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں آتا تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، جب سونا ہوتا ہے تو 1-2 روپے، 10 روپے، 5 روپے کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتے ہیں عورت کے پاس، تو پھر اس صورت میں اس پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو اگر شوہر اس کی طرف سے قربانی نہ کرے تو شوہر کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، چاہے شوہر صاحب استطاعت ہی کیوں نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں خاتون کو چاہیے کہ وہ سال بھر کچھ نہ کچھ اپنے پاس جمع کر کے رکھیں قربانی کا فریضہ ادا کرنے کے لیے، ہر مہینے اپنی جیب خرچی سے کسی بھی طرح سے کچھ پیسے جمع کریں، نہیں ہوتے قرض لے کے کر لیں قربانی کسی سے، اور یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر سونا بیچنا پڑے گا ان کو، اور ضروری نہیں ہے ایک بکرا لے یا دمبا لے، گائے میں ایک سستا سا حصہ بھی لے کے ڈالا جا سکتا ہے۔ قربانی نہ کرنے کی کیا وعید ہے؟ اگر صاحب نصاب قربانی نہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ابراہیم حائل: جی سخت حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ من وجد سعة، جو گنجائش پائے قربانی کی پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے، تو یہ بڑی شدید وعید ہے۔ پھر ایک بہت فضیلت والے عمل سے محبوب ہو جائے گا، جیسے کہ نبی نے فرمایا کہ بقرعید کے 3 دنوں میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل محبوب نہیں ہے، تو اتنے محبوب عمل جو آپ کو پورے سال موقع نہیں ملے گا، پھر اس کا آپ اس سے محروم ہو جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کرنے سے محروم۔ پھر قربانی کر کے گوشت کھانا یہ خود ایک سنت عمل ہے، آپ اس اللہ کے نام پہ آپ نے جو جانور قربان کیا اس کے مبارک گوشت سے آپ محروم ہو جائیں گے، بہت ساری چیزیں، بہت ساری نعمتوں سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب کیا ہے؟ ضرورت سے زائد سامان کی تفصیل بتا دیں، کیا اس میں سلے ہوئے اور بغیر سلے ہوئے کپڑے بھی شامل ہوں گے اور 1 سے زائد جوتے کی جوڑیاں ہوں تو بھی شامل ہوں گی؟ علی صاحب کراچی سے۔ جناب علی صاحب، اس میں بہت کچھ فقہا نے لکھا ہے اپنے دور کے عرف اور اپنے زمانے کے لحاظ سے۔ بعض نے کہا کہ 6 جوڑے سے زائد، 3 جوڑے گرمیوں کے، 3 سردیوں کے، اس سے زائد جو کپڑے ہوں گے وہ ضرورت سے زائد ہوں گے۔ بعض نے کہا 1 جوڑا جوتے کا تو ٹھیک ہے، 1 سے زیادہ ضرورت سے زائد ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو چیز بھی استعمال میں آ رہی ہے، آسان قول یہی ہے، تو اس کو ضرورت ہی میں سمجھا جائے گا۔ آپ کے پاس 2 جوڑے جوتے کے ہیں لیکن وہ استعمال میں آ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ ضرورت میں داخل ہے۔ کپڑے اب پہلے زمانے کی طرح نہیں ہیں، کپڑے بار بار دھل رہے ہوتے ہیں، بار بار میلے ہو رہے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کی ضرورت 10 جوڑے ہوتے ہیں، بعض کی ضرورت 5 جوڑے ہوتے ہیں، تو اگر کپڑا استعمال میں آ رہا ہے تو وہ بھی ضرورت میں داخل ہے۔ انسلا کپڑا پڑا ہوا ہے وہ استعمال میں نہیں ہے تو وہ ضرورت میں داخل نہیں ہے، تو یا کوئی کپڑا پورے سال ہی استعمال نہیں ہوتا تو وہ بھی ضرورت میں داخل نہیں ہے۔ جیسے بعض خواتین نانی دادی بن چکی ہوتی ہیں مگر جہیز کے کپڑے ابھی تک انہوں نے دلہن کے کپڑے پیٹیوں میں سنبھال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کی بھی ویلیو لگائی جائے گی معذرت کے ساتھ۔ کیا بیوی کی قربانی شوہر پر واجب ہے؟ میں اکیلا گھر کا کفیل ہوں، کیا میں قربانی کروں گا یا اپنی بیوی کی طرف سے بھی قربانی کروں گا؟ جبکہ بیوی ہاؤس وائف ہے۔ راؤ عمر فاروق دبئی سے۔ بیوی ہاؤس وائف ہی اچھی لگتی ہے بھائی، گھر سے باہر اگر وہ جاب کر رہی ہے تو گھر پھر ہوٹل زیادہ لگتا ہے، وہ گھر کم بن جاتا ہے، کیونکہ میاں بیوی دونوں جاب سے تھکے ہارے رات کو آ رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کو کون پالے گا اور شوہر کا انتظار کون کرے گا گھر میں، وہ بھی تھکی ہوئی آپ بھی تھکے ہوئے، تو یہ عجیب ہی ایک نیچرل لائف نہیں ہے یہ کہ دونوں ہی جاب کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کا پیسے کمانے کا شوق ہے تو اسی میں خوش ہیں، تو چلو وہی خوش ہیں اسی میں۔ اصول یہی ہے کہ بیگم وہی ہونی چاہیے جو ہاؤس وائف ہو، گھر کو سنبھالے ہو، میاں صاحب گھر سے باہر کمانے کے لیے نکلے۔ بہرحال آپ کی وائف کے پاس اگر سونا ہے، اتنا سونا یا چاندی یا جو قربانی کا نصاب ہے جو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں اسی سیشن میں، تو اگر ان پہ قربانی واجب ہے تو ان پر واجب ہوگی، ہاؤس وائف ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر شخص پر زکوٰۃ بھی اپنے پیسوں سے واجب ہوتی ہے، قربانی بھی، حج بھی، یہ سب چیزیں عبادات میں کوئی کسی دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہوتا، تو اس لیے ان پر قربانی واجب ہے۔ اب وہ اگر نہیں کرتی تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، تو آپ کی وائف پر واجب ہے کہ وہ جیب خرچی سے یا گولڈ بیچ کے یا کسی بھی طریقے سے ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کریں تاکہ اس سے زکوٰۃ بھی ادا کی جا سکے اور قربانی بھی کی جا سکے۔ لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتی تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ ان کی طرف سے کر لیں کہ خام خواہ میں سونا بیچنے کی نوبت پیش آئے گی یا اور پلاٹ ان کے پاس پڑا ہے وہ بیچنے کی نوبت پیش آئے گی اور آپ کو اللہ نے وسائل دی ہیں، تو آپ بیگم کی طرف سے ان کی اجازت سے قربانی کر لیا کریں، آپ کو بھی ثواب ملے گا، ان کی بھی قربانی ادا ہو جائے گی، اور آپس میں ایک آپ کی وائف کے دل میں آپ کی قدر بھی بیٹھے گی کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا میاں ملا ہوا ہے مجھے۔
اور گوشت گھر میں ہی آنا ہے، مل جل کے ہی کھانا ہے، تو کیا جا رہا ہے اس میں، کر لیں گا۔ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہو؟ اگر قربانی کا جانور 2 سال سے کم ہو تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ آصف صاحب کشمیر سے۔ بکرا دمبا، بکرا جو ہے نا، بکری یا بکرا، یہ کم سے کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے، چاہے دانت نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں۔ دانتوں سے نہیں ہوتا کہ 2 دانت ہے 4 دانت ہے، اصل ہے کہ 1 سال ہو۔ 2 دانت 1 سال کے یعنی تقریباً 12 مہینے میں نکالتا ہے 2 دانت، سنا ہے ہم نے بکرے والوں سے۔ تو بہرحال یہ ضروری ہے کہ پچھلے سال بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو، چاہے 1 دن پہلے پیدا ہو، یا بقرعید کے پچھلے سال دوسرے دن اگر کوئی جانور پیدا ہوا، یعنی بکرا یا بکری، یعنی پچھلے سال بقرعید کے دوسرے دن پیدا ہوا تو اس سال دوسرے دن وہ ٹائم گزرنے کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں، یعنی بقرعید کے دوسرے دن۔ اگر وہ پچھلے سال بقرعید کے تیسرے دن عصر میں پیدا ہوا، ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں، تو اس سال آپ بقرعید کے تیسرے دن عصر کا ٹائم گزرنے کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ پورا 1 سال کا ہو جائے گا۔ تو اسلامی لحاظ سے بکرا یا بکری 1 سال کا ہو جائے، دمبا یا دمبی کا بھی اصول یہی ہے کہ 1 سال کا ہو جائے تو قربانی اس کی جائز ہے، اس سے کم میں جائز نہیں ہے، چاہے دانت نکلے ہوں یا نہیں نکلے ہوں۔ لیکن دمبا یا بھیڑ یا یہ جو کجلے وجلے سرگودا کے بڑے مشہور ہیں، تو یہ ان میں ایک اور آسانی ہے کہ اگر یہ 6 مہینے کے ہوں، 6 مہینے سے کم کے ہیں، پھر تو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ 6 مہینے کے اتنے موٹے تازے ہوں کہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو تو ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ یعنی دمبا اور بھیڑ میں یہ ہے کہ 6 مہینے کا بھی اگر ہے اور موٹا تازہ ہے اور دیکھنے میں سال بھر کا لگ رہا ہے تو اس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور باقی بیل، بچھڑا، گائے وغیرہ، بھینس وغیرہ، اس میں کم سے کم 2 سال کا ہونا ضروری ہے، یعنی وہ پچھلے سال والی بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو۔ اسلامی لحاظ سے 2 سال کا ہوگا تو اس کی قربانی جائز ہوگی، 2 سال سے کم ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو دانت محض ایک علامت ہوتے ہیں، اصل جانور کی عمر ہوتی ہے۔ بعض جانور کھیرے ہوتے ہیں مگر 2 سال مکمل کر چکے ہوتے ہیں، پھر ان کی قربانی جائز ہوگی۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کھیرا جانور ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ 2 سال کا ہے یا نہیں ہے؟ تو جو بیچنے والا ہے اگر اس کی زبان پر آپ کو اطمینان ہے کہ سچ بول رہا ہے اور جانور دیکھنے میں 2 سال کا لگ بھی رہا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے تو قربانی کر لیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹوپیاں کرا رہا ہے، جیسے کہ بہت سے لوگ کرا رہے ہوتے ہیں ٹوپیاں، پھر قربانی نہ کریں اسے۔ ایک آدمی کتنی قربانیاں کر سکتا ہے؟ کیا قربانی کرنے کی کوئی حد ہے کہ ایک شخص کتنے جانوروں کی قربانی کر سکتا ہے؟ ہدایت اللہ کشمیر سے۔ جتنے چاہے جانور کر لے، کم سے کم واجب تو ایک ہے مالدار آدمی پر، اور زیادہ کرنا چاہے تو نور لنا نور، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جتنی بھی آپ کو اللہ نے وسعت دیا آپ کریں، لیکن گوشت کو بھی ٹھکانے لگائیں۔ لوگ زیادہ قربانیاں کرتے ہیں، گوشت ضائع بہت ہوتا ہے اس سے، گوشت کو ٹھکانے لگائیں اس کے، تاکہ ایک چیز مال اللہ نے ایک نعمت دی ہے ضائع نہ ہو، غریبوں تک پہنچائیں، خود کھائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ لیکن ضائع ہونا یہ بہت بری چیز ہے۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں قربانی کا گوشت بہت بے دردی سے لوگ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، یہ پھر اسراف میں یہ چیز آئے گی۔ قربانی کا جانور کتنے دن پہلے لائیں؟ قربانی کے جانور کو عید سے کتنے دن پہلے لانا افضل ہے؟ نیز کیا جانوروں کو نہلانا اور اس سے کھیلنا جائز ہے؟ بنت طالب کراچی سے۔ جتنے دن چاہے پہلے لے کر آئیں اتنا ثواب ہے، کیونکہ یہ جانور اللہ کے نام پہ کٹنے والا ہے۔ جتنا اس کو کھلائیں گے تو یہ سب اجر میں انشاءاللہ لکھا جائے گا۔ تو جتنے دن پہلے افورڈ کر سکتے ہیں آپ لا سکتے ہیں۔ آپ کا خرچہ ہوگا اس میں، ظاہر ہے 10 دن پہلے لائیں گے تو خرچہ زیادہ ہوگا، 20 دن لائیں گے تو اور زیادہ خرچہ ہوگا، تو یہ سب ثواب میں لکھا جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ جتنے دن چاہے پہلے لے کر آئیں، زیادہ ثواب ہے، اور ایک جانور سے لگاؤ اور محبت بھی ہو جاتی ہے، تو اس سے پھر قربانی میں جو قربانی کا جذبہ، یعنی اس جانور کو قربان کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو اس میں بھی ثواب زیادہ ہے کہ اللہ کے لیے ایک واقعی قربانی ہو جاتی ہے، یعنی اس میں اپنی خواہش کو بھی قربان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو باقی یہ کہ صفائی کا خیال کریں۔ لوگ جانوروں کو گلیوں میں لا کے باندھ لیتے ہیں، لیکن وہ گوبر پڑا ہوا ہوتا ہے، پیشاب کر رہے ہیں، کوئی صفائی کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ تو صفائی نصف ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز کو نہ پھینکا جائے، تکلیف دہ چیز کو اٹھا لیا جائے۔ تو تکلیف دہ چیز اگر پڑی ہوئی ہے اور آپ اس کو نہیں اٹھاتے تو ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں وہ شخص کیسے مومن ہوگا جو راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو پھینکے باقاعدہ۔ تو یہ جو جانور گوبر پھینک رہے ہیں اور آپ گندگی کا ذریعہ بن رہے ہیں اور آپ اٹھا نہیں رہے، صفائی کا انتظام نہیں ہے، تو یہ تو ایمان کا آخری درجے سے بھی گئے۔ تو قربانی کا جانور جتنے دن چاہیں پہلے لائیں اتنا ثواب ہے، لیکن گلیوں میں اور جگہوں پہ گندگی سے بچنے کا اہتمام کریں، اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اچھا بھائی، اچھا جانوروں کو نہلانا اور اس سے کھیلنا، ہاں جائز ہے، جانور کو نہلائیں بھی کھیلیں بھی۔ شہری لوگوں نے تو بیچاروں نے جانور دیکھا ہی بقرعید کے موقع پر ہوتا ہے، ورنہ وہ انسانوں سے ہی کھیلتے رہتے ہیں سارا سال، تو تھوڑا سا انجوائے کرنے دیں، لیکن ایسے کہ جانور کو تکلیف دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔
قربانی کے لیے سب سے افضل جانور کون سا ہے؟ قربانی کے لیے بکرا، دمبا، گائے اور اونٹ میں سے سب سے افضل قربانی کس کی ہے اور ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بنت طالب کراچی سے۔ سب افضل ہے، کوئی خاص دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ فلاں جانور زیادہ افضل ہے، فلاں کم افضل ہے۔ جو موقع ملے آپ کو، جس کا گوشت آپ شوق سے کھاتے ہیں وہ والا جانور ذبح کرنا افضل ہے، کیونکہ تاکہ گوشت ضائع نہ ہو۔ اور عید کے دن جو اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، مہمانی کا، میزبانی کا، جو اللہ میزبان بنے ہوئے ہیں، اور تبھی عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک مہمانی ہو رہی ہے، کھلایا جا رہا ہے، تو وہی گوشت، وہی جانور قربان کریں جس کا گوشت آپ زیادہ شوق سے کھا سکتے ہیں، یہ زیادہ افضل ہے۔ ایک آدمی پہ بڑے گوشت پہ پابندی ہے اور وہ بچڑا لا کے ذبح کر رہا ہے، تو بیچارہ وہ تو کھا ہی نہیں سکتا نا، تو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ بکرا کرے۔ کوئٹہ کے ہمارے جو پٹھان دوست ہیں وہ دمبے شوق سے پھوڑتے ہیں، کیونکہ وہاں کا موسم خشک موسم ہے، اس میں دمبے میں چربی میں بڑی لذت ہے، تو ان کے لیے دمبا پھوڑنا، یعنی دمبا پھوڑنے سے مراد دمبا ذبح کر کے اس کو پھوڑنا، یہ زیادہ افضل ہے۔ اور ادھر پنجاب میں بکرے کھائے جاتے ہیں تو وہ بکرا کر لیں، کیونکہ کھانا تو خود ہی ہے، اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، تو ایسی چیز ذبح کرنی چاہیے جو ہم عید کو سیلیبریٹ بھی کر سکیں، اس کو کھا بھی سکیں۔ بھینس کی قربانی کا حکم، حدیث پاک میں قربان، اچھا انہوں نے ایک اور سوال بھی پوچھا تھا کہ کون کون سے جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ 4 جانور ہیں، گائے ہے اور بکری ہے، دمبا اور اونٹ، بس بھینس بھی اسی میں داخل ہے۔ اگلا سوال ہے بھینس کی قربانی کا حکم، حدیث پاک میں قربانی کے لیے کون سے جانوروں کا ذکر آیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائے محمد رفیق گلگت سے۔ بھینس کا اگرچہ حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ہے، لیکن پوری امت کا، تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ بھینس بحکم گائے ہی ہے قربانی کے معاملے میں، تو بھینس کا حکم وہی ہے جو گائے اور بیل کا حکم ہے، تو بھینسے کی قربانی بھی جائز ہے بلا کراہت، اور بھینس کی قربانی بھی بلا کراہت جائز ہے، یہ اجماع امت سے ثابت ہے۔ اجماع امت بذات خود ایک مستقل دلیل ہے۔ ایک ہی جانور میں قربانی اور عقیقہ کر سکتے ہیں کیا؟ ایک ہی جانور میں قربانی اور بچے کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ سیف انصاری انڈیا سے، جی بالکل کر سکتے ہیں، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ دونوں میں عبادت کی نیت ہے۔ ایک ہی جانور بطور قربت کے ذبح ہو رہا ہے، یعنی بطور عبادت کے ذبح ہو رہا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی صرف گوشت کی نیت کرتا ہے، قربانی کی نیت نہیں کرتا، اور دوسرا اسی گائے میں قربانی کی نیت کرتا ہے، پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ جانور پر جب چھری چلے گی تو وہ اس میں فرق نہیں ہو سکتا کہ یہ بطور عبادت کٹ رہا ہے یا گوشت کے لیے کٹ رہا ہے، تو وہ تو ایک ہی دفعہ چھری چلے گی، تو وہ پورا جانور للہ ہونا چاہیے، بطور عبادت کے کٹنا چاہیے، تو عقیقہ بھی ایک عبادت ہے، تو اس لیے کوئی اگر عقیقے کا حصہ ڈالتا ہے یا اسی گائے میں دوسرا حصہ بقرعید کا ڈال لیتا ہے تو بھی جائز ہے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایک ہی گائے میں آپ اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کر سکتے ہیں اور اسی میں قربانی کے حصے بھی ڈال سکتے ہیں آپ۔ مرحوم والد کی طرف سے قربانی کرنا، میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، کیا میں اب ان کی طرف سے قربانی کر سکتا ہوں؟ اعجاز احمد خان کشمیر سے، جی بالکل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے ذبح کیے تھے، ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے، اس سے پتہ چلتا ہے قربانی دوسرے کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، تو آپ ایک اپنی طرف سے کر لیں، ایک ابا کی طرف سے کر لیں، جو ابا کی طرف سے ہوگی وہ بھی ہوگی آپ ہی کی طرف سے، آپ ہی اسی گوشت کے مالک ہوں گے، وہ 2 قربانی ہو جائیں گی آپ کی، تو ایک میں یوں ہوگا کہ ثواب اس کا ابا کو پہنچے۔ قربانی کا جانور کیا تول کر خرید سکتے ہیں؟ کیا دھوکے سے بچنے کے لیے قربانی کا جانور تول کر خریدا جا سکتا ہے؟ ضیاء الدین کشمیر سے، جی بالکل خریدا جا سکتا ہے، لیکن دھوکہ تو تول میں بھی ہو سکتا ہے اس میں ہوا بھری بھی ہو۔ خیر، آمدن حرام ہو تو قربانی کیسے کریں؟ جس کی روزی حرام ہو وہ کس طرح قربانی کرے گا؟ فضل الرحمان ایبٹ عباس سے، وہ توبہ کر کے حلال کمائے اور پھر حلال پیسوں سے قربانی کرے، حرام پیسوں سے قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ جو بعض لوگ ہیلہ بتاتے ہیں کہ حلال قرضہ لے کے قربانی کر کے پھر حرام سے وہ قرضہ ادا کر دے، یہ ہیلہ ٹھیک نہیں ہے، تو قربانی حلال پیسوں ہی سے کرنی پڑے گی اور اس کے لیے آپ پورے سال جمع کریں۔ یکم ذی الحجہ کے بعد ناخن اور بال کاٹنا، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے یا سب مسلمانوں کے لیے ہے؟ نیز اگر کسی کی حجامت زیادہ بگڑی بھی ہو کیا وہ ان دنوں میں بال بنوا سکتا ہے؟ رحیم داد 4 سدہ سے، ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس نے قربانی کرنی ہے، قربانی کا ارادہ ہے جس کا، ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، جس نے قربانی کرنی ہے، جس کا ارادہ ہے، ظاہر ہے مالدار کا ارادہ ہوتا ہے، اور اگر غریب کا ارادہ بن گیا ہے، واجب تو نہیں ہے غریب پر لیکن وہ ارادہ کر لیتا ہے، تو اس کے لیے بھی مستحب حکم یہ ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹے، یعنی چاند نظر آنے سے پہلے کاٹ لے اور پھر ان 10 دنوں میں نہ کاٹے،
اور وہ جب کاٹے جب جانور کے گلے پہ چھری چل جائے. یہ افضل عمل ہے, بہتر عمل ہے, لازم نہیں. اور یہ افضل بھی اس صورت میں ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 40 دن ہونے والے اور ناخن بال آپ نے کہیں کاٹے نہیں ہیں, تو پھر 40 دن کی مدت سے زیادہ تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا. تو پھر ایسی صورت میں بہرحال آپ کو کاٹنے پڑیں گے. یعنی بہت زیادہ اگر ناخن بال بڑھ گئے ہیں اور 40 دن کی مدت پوری ہونے والی ہے تو پھر آپ کے لیے کاٹنا ان بالوں کو واجب ہے. قربانی اپنے وطن میں ہو تو بال وغیرہ کس حساب سے کاٹیں گے؟ بیٹا لندن میں رہتا ہے, قربانی کراچی میں ہوتی ہے, کیا وہ اپنے بال وغیرہ کراچی کے حساب سے قربانی کے بعد کاٹے گا؟ نزہت صاحبہ کراچی سے. جی ہاں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بال یا ناخن نہ کاٹے جائیں جو کہ افضل عمل ہے, واجب نہیں ہے, تو وہ اس صورت میں ہے جب جانور کے گلے پہ چھری چل جائے تو پھر کاٹ سکتا ہے. تو جب کراچی میں اس نے قربانی کی اور یہاں جانور کٹ گیا تو وہ لندن میں ہو یا امریکہ میں ہو بال کاٹ سکتا ہے. قربانی کی عبادت کا آغاز کب ہوا؟ کیا قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی ہے, اس سے پہلے بھی ہوتی تھی؟ نہیں جی, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو نبی تھے وہ کس چیز کی قربانی کرتے تھے؟ عثمان گوجرانوالہ سے. قرآن سے اشارہ ملتا ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی ہوتی تھی, مگر اس شکل میں نہیں تھی, وہ دوسری شکل میں تھی. اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر. قابیل اور حابیل نے قربانی پیش کی تھی, حابیل کی قبول ہو گئی, قابیل کی رد ہو گئی. تو اس سے بھی متبادر یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے جانور ذبح کر کے اللہ کے ہاں پیش کیا تھا, لیکن کوئی صحیح یقینی مستند بات نہیں ہے اس بارے میں. البتہ ابراہیم علیہ السلام سے پراپر اس سنت کا آغاز ہوا ہے. ان کو بیٹے ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا اور پھر انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور اللہ نے بیٹے کے بجائے ایک جانور دے دیا ان کو. تو ہم جو قربانی کی سنت کو پورا کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے, ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے. تو ہماری والی قربانی حضرت ابراہیم سے ہی شروع ہوئی ہے. البتہ قربانی یعنی جانور اللہ کے لیے ذبح کرنے کا فلسفہ ہمیں قرآن و سنت سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ پہلے سے بھی تھا. وہ نابالغ صاحب نصاب ہو تو کیا قربانی واجب ہوگی؟ اگر نابالغ بچہ یا بچی صاحب نصاب ہو تو کیا اس پر قربانی فرض ہوگی یا نہیں؟ محمد جعفر علی. نہیں فرض ہوگی, اس لیے کہ عبادات جو ہیں وہ بالغ لوگوں پر فرض ہوتے ہیں, نابالغ پر نہ زکوٰۃ فرض ہے اور نہ قربانی, اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو. قرض دار پر قربانی کا حکم. ایک آدمی صاحب نصاب ہے مگر اس نے لوگوں کا قرض بھی دینا ہے, کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ محمد اسامہ چنیوٹ سے. دیکھیں, اگر وہ صاحب نصاب ہے, جو میں اس سیشن کے شروع میں پورا ایک قربانی کا نصاب بتا چکا ہوں, اس پہ ایک کلپ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اگر صاحب نصاب ہے تو اس میں قرض مائنس کر کے دیکھا جائے گا کہ صاحب نصاب ہے یا نہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ کیش روپے پڑے ہوئے ہیں تو وہ تو صاحب نصاب ہے, کیونکہ 52.5 تولہ چاندی 65-70 ہزار تک کی آ رہی ہے آج کل. تو 1 لاکھ جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے. لیکن 50,000 اس پہ قرضہ بھی ہے, تو 1 لاکھ میں سے 50,000 مائنس کریں گے تو بچے گا 50,000. تو 50,000 پہ قربانی واجب نہیں ہے. تو قرضہ مائنس کر کے بھی اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. قرضہ مائنس کر کے صاحب نصاب نہیں ہو رہا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے.